بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. برادران اسلامی، جامعۃ الرضا کے پلیٹ فارم سے ہمارے اس سلسلے درس کا موضوع ہے دینی عقائد۔ ہم کوشش کریں گے کہ سوال و جواب کی صورت میں ہم دروس کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس سلسلے میں اگر ناظرین محترم، سامعین محترم کے ہاں کوئی سوال ہو ہمارے اس درس، کسی بھی درس سے متعلق، تو وہ بندہ حقیر کے جو ای میل ایڈریس ہے اس پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں، اور میرا ای میل ایڈریس جو ہے وہ یہ ہے dr.sajid.subhani@yahoo.com۔ تو سب سے پہلا برادران اسلامی، پہلا سوال یہ ہے کہ دین اسلام کن عناصر کا مجموعہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا نہایت اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ دین ہے، اور اس پر ہم مسلمانوں کو فخر ہے کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے ہے اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو یہ دین ایک جامع نظام زندگی کا نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دین اسلام ایک مثلث ہے جس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو عقائد پر مشتمل ہے، دوسرا اخلاق پر مشتمل ہے، اور تیسرا جو ہے وہ احکام پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 پہلو ہیں، عقائد، اخلاق اور احکام، ان تینوں کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے تو گزارش یہ ہے کہ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، یہ عقد سے ہے، عربی زبان کا یہ لفظ، اس کا معنی ہے گرے لگانا، اور اس کا جو متضاد یا اپوزٹ دوسرا لفظ ہے عربی میں وہ حل ہے، جس کا معنی ہے گرے کھولنا۔ عقد عہد و پیمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان اپنے عقود، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اور اسلامی اصطلاح میں عقائد یا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد پر پختہ ایمان رکھنے کا نام ہے۔ دوسرا لفظ ہے اخلاق۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کا معنی ہے کیا؟ سرشت، طبیعت، سجیت۔ ہر انسان روحی اور معنوی اعتبار سے خاص سرشت اور طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ کسی کی طبیعت میں سخاوت کا ملکہ پایا جاتا ہے، اور کسی کی سرشت میں بخل کا ملکہ ہوتا ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ اور تیسرا احکام، جو حکم کی جمع ہے، یعنی حکم کا لغوی معنی عربی میں حکم کا ایک معنی منع کرنا ہے، باز رکھنا، منع کرنا۔ جیسے ایک جانور کو جو ہے وہ باز رکھنے کے لیے لگام لگاتے ہیں، تو لگام جو ہے اس کو حکمہ کہتے ہیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شارع کی طرف سے کسی بھی شے کے لیے جیسے وہ ہے تو حکمت
اور مصلحت کے مطابق اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون جو بنتا ہے اس کو کہتے ہیں حکم، احکام۔ یہ جو تین اصطلاحات ہیں، عقائد، احکام اور اخلاق، سوال، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ جواب، ان تینوں میں ایک لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ عقائد کا تعلق انسان کی عقل و فکر اور اندیشہ سے ہے، اور اس کا جو علم اس سے متعلق ہے عقائد سے، وہ فلسفہ اور کلام، یہ علوم ہیں جس کا تعلق عقائد سے ہے۔ جبکہ احکام میں انسان کے عمل اور فعل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیا کرے یعنی اللہ کی رضا کے مطابق، کیا نہ کرے اللہ کی رضا کے مطابق، اور اس کا تعلق علم فقہ سے ہے۔ اور تیسرا جو علم ہے اخلاق، اس کا موضوع خلق انسان ہے، انسان کی باطنی صورت، اور اس سے متعلق علم کا نام ہے علم اخلاق۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا یہ جو فرق ہم نے بیان کیا، اس فرق کے علاوہ ان تین عناصر میں کیا کوئی ربط، ارتباط بھی ہے یا نہیں ہے؟ جواب، باوجود اس کے کہ ان تین عناصر میں مفہومی اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، لیکن اس مفہومی اختلاف کے باوجود ان تین موضوعات میں گہرا عقلی ارتباط بھی پایا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اخلاق اور احکام دینی، ان دونوں کا سرچشمہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ احکام دینی پر عمل کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور اخلاق اپناتا ہے۔ جیسے جیسے عقیدہ ہوگا اسی طرح اس کا اخلاق ہوگا، اور اسی طرح وہ احکام دینی پر عمل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں ان کا آپس میں تعلق اتنا گہرا ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان اگر اخلاق اور اسلامی احکام پر عمل نہ کرے اور اہمیت نہ دے تو نصوص کی روشنی میں، نصوص شرعیہ کی روشنی میں انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آئی ہے حدیث، آپ فرماتے ہیں لیس منا من غش مسلما او ضرہ او مکرہ، نہیں ہے ہم میں سے، یعنی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، من غش مسلما، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے، او ضرہ، یا اس کو نقصان پہنچائے، ضرر پہنچائے، او مکرہ، یا اس سے مکر و ہیلا کرے، دھوکے بازی کرے، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ یہ تحف العقول حسن بن شعبہ جو ہے ان کی کتاب میں ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور فرمان نبوی ہے، آپ فرماتے ہیں ما آمن بی من باتا شبعان، اس کا مجھ پر ایمان نہیں، وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ رسالت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کون؟ جو خود پیٹ بھر کے سوئے، رات گزارے، وجارہ جائع، حالانکہ اس کا جو پڑوسی ہے وہ بیچارہ بھوکا ہے،
اس نے اس کی خبر نہیں لی، خود جو ہے وہ آرام کی نیند سو رہا ہے، جبکہ جو ہمسایہ ہے اس کے ہاں بھوک ہے، اس کے ہاں مشکلات ہیں۔ یہ اصول کافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو بعض اوقات دینی احکام میں اخلاق کا بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی وہ اخلاق کی وجہ سے جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے عزیزان محترم، یہ خمس، زکوٰۃ، صدقات، کسی انسان کی جان بچانا، بیمار پرسی، دوسروں کے حقوق کی پاسداری، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، محروموں کی مدد کرنا، یہ تمام جو اچھے اور نیک کام ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں کرتا ہے انسان یہ نیک کام؟ ان کی بنیاد اور ان کا جو سرچشمہ ہے وہ ہمدردی ہے۔ ہمدردی، دوسروں کے لیے درد رکھنا، کہ جو مخلوقات میں سے صرف انسان کا خاصہ ہے، دوسروں کے لیے درد رکھنا۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے طاعت اور عبادت کے لیے کم نہیں تھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خلق فرمایا، ایک اہم جو مقصد ہے اطاعت اور عبادت کے ساتھ، بلکہ یہ خود عبادت ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، درد مندی کا اظہار کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے لیے مفید ہو، معاشرے کے لیے مفید ہو۔ خاص طور سے مشکلات میں، جو اس وقت جن مشکلات سے انسانیت دوچار ہے کرونا کی وجہ سے، ان مشکلات میں جو دوسروں کی مدد کرے کسی بھی طرح سے اور دوسروں کے لیے مفید ہو کسی بھی اینگل سے، یہ انسان نہایت عظیم انسان ہے اور بہترین انسان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔